یعنی مفتی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو باقی بینک ہیں، یعنی جیسے یو بی ایل ہے یا حبیب بینک ہے یا باقی جس طرح بینکنگ ہے، ان کے جو ادارے اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یا ان کی جو شاخیں اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، کیا ان کے اندر بھی یہ جائز ہے ان کہ کے ساتھ؟ ان کے اندر بھی جائز ہے، ان کا بھی وہی نظام ہے جو اسلامی جی بینکوں کا ہے کہ ان کا ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے، ان کا ایک شریعہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ان کا آڈٹ ہوتا ہے، ان کا انسپیکشن ہوتا ہے، ان کا جو کاروبار ہے وہ اپنی کنونشنل سے الگ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہ کیوں ضروری، بہت سارے لوگ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں، میں لگے ہاتھ اس سوال کا بھی جواب دے جی دوں کہ جی جی کیا وجہ ہے کہ مسلم کمرشل بینک ہے یا حبیب بینک ہے، اس طرح کے جو بڑے بینک ہیں، یہ تو پورے اسلامی نہیں ہیں، تو اسلامی کام بھی کرتے ہیں اور کنونشنل کام بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو جی اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اس بات کو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ چیز آپ طے کر چکے ہیں کہ ایک دن میں ٹرانسفارم نہیں ہوگا، تو اب حبیب بینک یا مسلم کمرشل یا اس طرح کے جو پاکستان کے 5 بڑے بینک ہیں، بینک الفلاح بھی ان میں شامل ہے، یہ بہت جی بڑے بڑے بینک ہیں، ان کی 1000 سے زیادہ برانچز ہیں، تو 1200 1500 برانچز کو ایک دن میں تو کنورٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ جی آہستہ آہستہ ہی ہوں گی۔ تو جب ان ڈیفینیٹلی۔ لوگوں نے اپنے اپنے پلان اسٹیٹ بینک میں سبمٹ کیے تھے، تو اسٹیٹ بینک نے شروع میں ایک پالیسی بنا کر اپروو کی تھی کہ فل فلیج اسلامک بینک تو کھلیں گے ہی کھلیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک پورا مکمل بینک کھولنا وہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسٹیٹ بینک نے یہ پالیسی بھی منظور کی تھی کہ جو بینک اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں گے ان کو جی بھی ہم اجازت دیں گے، تو چنانچہ اس کا پورا میکینزم بنایا گیا۔ تو جتنے بھی کنوینشنل بینک ہیں انہوں نے اپنے یہاں چیزیں شروع کی ہوئی ہیں اور آہستہ آہستہ کنورژن پہ جا رہے ہیں، اور ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آنے والے 10 سال کے اندر ساری بینکنگ سسٹم کنورٹ ہو جائے، 10 سال جی میں نہیں ہوتا 15 میں ہو جائے، لیکن جتنی جد و جہد کی جائے گی، کوشش کی جائے گی، اس کے تحت ہی ہو جائے گا۔ تو یہ جو بینک ہے، چاہے وہ جی حبیب بینک ہو، مسلم کمرشل بینک ہو، نیشنل بینک ہو، کوئی سا بھی بینک ہو، جنہوں جی نے اپنے اسلامک ڈویژن قائم کیے ہوئے ہیں، باقاعدہ ان کی اسلامک برانچز کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اسلامی برانچز ہیں، ان جی سے بھی آپ یہ خدمات اور یہ سہولیات لے سکتے ہیں، چونکہ وہ بھی اسی ایک اوور آل میکینزم کے تحت کام کرتے ہیں، اور وہ جی غلط کام یا کوئی اس طرح کا کام کر نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک کنٹرول ہے، ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ ایک دو چیز ہے نا کہ غلطی ہو جانا، غلطی تو خیر جی کسی بھی جگہ پہ ممکن ہے، ایک ہے غلطی ہو جانا اور ایک ہے دھوکہ اور فراڈ دینا۔ تو غلطی ہونے کا امکان تو کسی بھی ادارے میں ممکن ہوتا ہے، لیکن یہ کرنا کہ لوگوں کو دھوکہ دہی کر کے غلط سلط کام کرنا اور دھوکہ دے کر حرام کھلانا یا ناجائز کرنا، یہ اب ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک پورا نظام وضع ہو چکا ہے، جس کے اندر داخلی سطح پہ بھی ان کا نظام نگرانی کا ہے، جس کو ہم انٹرنل کنٹرول کہتے ہیں، پھر اس کا ریویو کا نظام ہے، پھر انسپیکشن کا نظام ہے، پھر آڈٹ کا نظام ہے۔ تو اس سارے نظام کی موجودگی میں کسی ادارے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ادارہ مستقل بنیادوں پر لوگوں کو غلط سلط یا ناجائز چیزیں کھلائے۔ اس لیے لوگوں کو مجموعی طور پر اس پہ اطمینان رکھنا چاہیے، اور میں لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ان اداروں کے ساتھ کام کرنے کی اس نیت سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ادارے بڑے ہوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کنورژن اور ٹرانسفارمیشن جلدی جی ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اور بہتری کی طرف جائے۔ تو اس وجہ سے بھی نیت سے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم گریجول ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے ہم اپنے نظام کو بدل رہے ہیں، تو جتنا زیادہ سے زیادہ نظام بدلتا جائے گا اتنا ہم جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ کی طرف چلتے جائیں گے۔ درس قرآن ڈاٹ کام www.درسقرآن.com